نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمدللہ ہم آج جمع ہوئے ہیں رمضان المبارک کے بارے میں بات کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے جہاں ہم پر بے شمار احسانات ہیں، وہاں ایک بہت بڑا احسان رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمایا. آج ہم اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم زندہ سلامت ہیں اور صحت کے ساتھ ہیں اور رمضان المبارک کے مہینے کو دیکھنے والے ہیں، کیونکہ اس گزشتہ سال میں اس قدر اموات کا سلسلہ رہا ہے. ہر ایک کے خاندان میں یا دوست احباب مل جلنے والوں میں کسی نہ کسی کی وفات ضرور ہوئی ہے. اموات کی شرح پہلے سے بہت زیادہ رہی ہے. سوچیں ہم بھی ان میں سے ایک ہو سکتے تھے کہ جو کووڈ سے تنہا کسی ہسپتال میں دم توڑ جاتے اور یہاں تک نہ پہنچ پاتے. مگر اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں باقی رکھا اب تک، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ بھی ہمیں صحت سلامتی اور ایمان کی بہترین حالت کے ساتھ دکھائے. اس کی یہ بڑی مہربانی ہے ہم پر کہ وہ یہاں تک ہمیں لے آیا. صحابہ کسی شخص کے اسلام کی جو عمر ہے اس کا اندازہ رمضان المبارک سے لگایا کرتے تھے کہ فلاں نے اتنے رمضان دیکھے ہیں، یعنی رمضان کو پا لینا ان کے لیے اتنی بڑی سعادت تھی کہ فلاں کی رمضانی عمر کیا ہے. تو یہ مہینہ کیوں اسپیشل ہے؟ یہ کس چیز کا مہینہ ہے؟ کیا ہے اس مہینے میں؟ تو سب سے پہلے تو اس کا نام رمضان سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جلا دینا. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ چیزوں کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے. تو یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ورنہ گناہوں کا تو بوجھ ہی بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک تو انسان گلٹ میں رہتا ہے اور اس کی وجہ سے ڈپریشن جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. دوسرے گناہوں کی نحوست بہت زیادہ ہوتی ہے. انسان دنیا کی بھی لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. پرانے لوگ جو پرانی قوموں کے واقعات آتے ہیں تو وہ اپنے نبیوں کو منحوس کہتے تھے کہ ان کے آنے کی وجہ سے ہم پہ مصیبتیں ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے نا تو وہ تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے، تمہاری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے. لہذا گناہ انسان کے اوپر مصیبتیں آنے کا باعث بنتا ہے. گناہ انسان کو مسئلوں میں ڈالنے کا باعث بنتا ہے، پریشانیاں لے کر آتا ہے، غم لے کر آتا ہے، مسئلے لے کر آتا ہے. طرح طرح کی ایسی بیماریاں اور ایسے شدید جو پریشانی کے حالات ہیں وہ انسان کے اوپر لاتا ہے. یہ گناہوں کا سلسلہ. پھر گناہوں سے انسان روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے اور گناہ زندگی سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے عبادت کی بھی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے. بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں، ہمیں مزہ نہیں آتا، ہمارا دل نہیں لگتا اس میں. کیا وجہ ہوتی ہے؟ گناہ. کیا وجہ ہوتی ہے؟ بعض دفعہ
کہ زندگی ساری ہی گزر جاتی ہے اور انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں اس میں. کیا وجہ ہوتی ہے کہ روزی سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے؟ تو اس کی بہت بڑی وجہ انسان کے اپنے گناہ ہیں. اور سوچیں وہ رب ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے یہ مہینہ بھیج دیتا ہے، تو اس کی کتنی بڑی مہربانی ہے ہمارے اوپر. گناہوں کے وبال کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سفیان ثوری تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں قیام اللیل کرتا رہا، 10 سال تک، مگر ایک گناہ کی وجہ سے میں اس سے روک دیا گیا. یعنی وہ پہچان لیتے تھے کہ کیوں میں کسی عبادت کو اب نہیں کر پا رہا، مجھ سے ضرور کوئی گناہ ہو گیا، میری کوئی غلطی ہے کہ اللہ نے مجھے محروم کر دیا. ایک امام ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مدرسے جا رہا تھا، راستے میں کسی نامحرم عورت پہ نظر پڑ گئی، تو کہتے ہیں میں مدرسے گیا اور میں نے جب حفظ شروع کیا تو مجھے یاد ہی نہیں ہو رہا تھا. وہی آیتیں جو روزانہ اتنی آسانی سے یاد ہو جاتی تھی، وہ اب حافظہ ایسے لگتا تھا کہ چلنا بند ہو گیا. اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ وہ ایک گناہ ہو گیا. ہم بھی دیکھیں عام زندگی میں، جس دن ہم بازار میں بہت گھوم پھر کے بڑی شاپنگ کر کے آئیں یا پارٹیوں میں جائیں اور وہاں پہ دنیا جہان کی باتیں کرتے رہے، گپ شپ ہوتی جا رہی ہے، اس کے بعد نماز میں جی نہیں لگتا. تو یہ انسان جو گناہ کرتا ہے یا غفلت کے اندر وقت گزارتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عبادت سے مٹھاس ختم ہو جاتی ہے. اور پھر گناہوں سے انسان کی عزت بھی چلی جاتی ہے. یہی سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو اس کا اثر اپنے گدھے میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے. یعنی گدھا اپنی سواری قابو میں نہیں رہتی، وہ بھی تیور دکھانے لگتی ہے. میں اپنی بیوی میں دیکھتا ہوں کہ جیسے وہ مجھ سے بات کرتی ہے. تو ہم بھی بعض دفعہ شکایت کرتے ہیں نا کہ بچے بات نہیں مانتے، بچے ہماری عزت نہیں کرتے. کہیں اس کی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہی تو نہیں ہے؟ کیونکہ مصیبتوں کی وجہ یہی ہے، انسان گناہ جو کرتا ہے اور جب استغفار کرتا ہے تو اس سے صحت بھی ملتی ہے، اس کو قوت بھی ملتی ہے، سلامتی بھی حاصل ہوتی ہے. اور یہ میں اپنے طور پہ نہیں کہہ رہی. دیکھیے آپ سورہ ہود میں نکال کے دیکھیے گا آیت 52 میں کہ کیسے ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں. میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنی قصوروں کی معافی مانگو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھا دے. یعنی قوت حاصل ہوتی انسان کو. دنیا کی نعمتوں سے بھی وہ تبھی لذت حاصل کر سکتا ہے جب گناہوں کا بوجھ اتار پھینکے. آپ سورہ نوح کے اندر دیکھیں، نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا، تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا، تمہیں باغات دے گا، تمہارے لیے نہریں نکالے گا. یعنی فوائد وہ بیان کر رہے ہیں اور یہ دنیاوی فائدے ہیں سارے. بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم گناہوں سے اس لیے پاک ہوں کہ ہماری آخرت سمجھ جائے. نہیں، صرف آخرت نہیں، دنیا بھی سنورتی ہے جب انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، گناہوں کا بوجھ اتار پھینکتا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ ان گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے، جنت سے دور ہو جاتا ہے، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. ہم دنیا میں بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، بڑی پاور والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے عہدوں والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، کتنی ان کی جی حضوری کرتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے، اور جو رب کائنات کے ساتھ بنا کے نہ رکھے اس کے ساتھ تعلقات خراب کر لے، صرف اپنی وقتی تھوڑی دیر کی زبان کا چسکا ہے یا پیٹ کی بھوک ہے یا شرمگاہ کی کوئی کا تقاضا ہے، اس کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کر لے.
یا آنکھوں کی کوئی لذت ہے، اس کی وجہ سے اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے، کتنی محرومی ہے اس کے لیے۔ تو یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں استغفار کرنی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور دنیا اور آخرت کے لیے، اس کی بہتری کے لیے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہماری الٹی سیدھی ہوئی ہوئی ہیں، یہ سب فکس ہو سکتی ہیں جب ہم استغفار کر لیں گے۔ تو یہ مہینہ گناہوں کے سائیکل کو توڑنے کا مہینہ ہے۔ پھر بعض دفعہ شیطان ہمیں اتنا مایوس کر دیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں میری توبہ کہاں قبول ہونی ہے۔ تو آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال آپ کے باپ آدم علیہ السلام کی ہے۔ دیکھیے، ان کو زمین پر اتار دیا گیا جنت سے۔ وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈائریکٹ حکم دیا تھا کہ اس پھل کے قریب نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری جنت کھول کے رکھ دی تھی، صرف ایک چیز سے تو منع کیا تھا، مجھے سجدہ کروایا فرشتوں سے، مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ میں نے کیا کیا؟ میری تو توبہ اب کبھی قبول نہیں ہونی، لہٰذا وہ توبہ ہی نہ کرتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے توبہ کی، اور ان کی توبہ جب قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہی مقام دے دیا۔ دیکھیں، قرآن پاک میں کہیں ان کو ایسا نہیں کہا گیا کہ آدم علیہ السلام بس اللہ کی نظروں سے گر گئے، انہوں نے غلطی کی تھی اور اس کے بعد وہ کبھی دوبارہ اللہ کی نظروں میں نہیں اپنا مقام پا سکے، ایسا کہیں نہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے تو چن لیا آدم علیہ السلام کو تمام جہانوں کے اوپر۔ تو آدم علیہ السلام واپس اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے، کس بنا پہ؟ توبہ کے ذریعے۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں نا کہ گناہوں کی وجہ سے ہمارا مقام پتہ نہیں اللہ کی نظروں میں کتنا گر چکا ہے، تو ہم واپس وہ مقام پا لیں۔ بیسٹ ٹائم اس رمضان کہ ہم واپس وہ سٹیٹس اٹین کر سکیں جو ہمارا کبھی تھا، جو ہم نے کھو دیا، جو ہم کہیں دور نکل گئے تھے۔ واپس آنے کا وقت ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں میرے لیے جب کوئی بھی چیز مشکل ہوتی ہے تو میں استغفر اللہ العظیم یہ کہتا ہوں۔ تو ان کی شاگردوں نے پوچھا کتنی دفعہ کہتے ہیں؟ فرمایا 1000 دفعہ، 1000 دفعہ۔ تو پیاری بہنوں، یہ اللہ کی طرف پلٹنے کا مہینہ ہے، توبہ کر کے قریب آ جائیں۔ آپ جیسے مثلا پیاس لگی ہوئی ہے اور کسی صحرا میں کھڑے ہیں، پانی بہت دور ہے، تو آپ کی پیاس بجھ نہیں سکتی، آپ کو پانی کے قریب جانا ہوگا پیاس بجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات السلام ہے، سلامتی دینے والی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہم انت السلام و منک السلام، تو جو سلامتی دینے والی ذات ہے اس سے اگر دور ہوگے تو ہمیں سلامتی کہاں ملے گی؟ اس سورس ہے سلامتی کا، وہاں سے سلامتی صرف مل سکتی ہے، تو اس کے قریب ہونا ہے، تب ہمیں سلامتی ملے گی آگ سے، برے انجام سے، ہمیشہ کی رسوائی سے، اور دنیا میں بھی سلامتی ملے گی۔ یہ جو بیماریاں ہیں آج کل، ان سے سلامتی، مصیبتوں سے سلامتی، آزمائشوں سے سلامتی، برے دن، بری رات، بری گھڑی سے سلامتی، حادثات سے سلامتی، ہر قسم کے غموں سے اور پریشانیوں سے سلامتی۔ تو جب اللہ جو السلام ہے اس سے ہم قریب ہوتے جائیں گے، تو جتنا قریب ہوتے جائیں گے اتنی سلامتی ملتی جائے گی۔ تو قربتوں کے اس مہینے میں دوریوں کو پاٹ کرتے ہیں، دوریاں ختم کرتے ہیں، فاصلوں کو ختم کرتے ہیں۔ وہ فاصلہ جو آ گیا تھا نا اتنے 11 مہینوں میں، ہم بھول گئے تھے، تو قریب چلے جائیں۔ گناہ ہیں جو ہمیں دور کر دیتے ہیں، نیکیاں جو قریب کرتی ہیں۔ ہم تو اتنے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ ہمیں تو کبھی کوئی گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، نافرمانی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ جان بوجھ کے۔ پچھلے دنوں میں ایک سفر پہ تھی، آپ کو ایک
یہ واقعہ بتاتی ہوں. تو جب میں جس جگہ پر تھی وہاں پہ کووڈ بہت زیادہ پھیل گیا, بہت زیادہ اس کی خبریں آنے لگی رائٹ اینڈ لیفٹ سے. تو میں بڑی پریشان ہوئی کیونکہ میرے واپسی کا ٹائم تھا, اور اگر کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو کیا ہوگا, پھر تو میں فلائٹ نہیں چڑھ سکتی, اور پھر میرا آگے کیا ہوگا رمضان کا, اور میں اسٹک ہو جاؤں گی. تو میں بڑی پریشان تھی, اور میں نے بڑی دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے کہ یا اللہ میرا ٹیسٹ نیگیٹو آ جائے تاکہ میں سفر کر کے اپنے گھر پہنچ سکوں. آپ سوچیں کہ جب میں وہ دعائیں کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اللہ اگر میرا ٹیسٹ نیگیٹو آ جاتا ہے تو وہاں پہ بات ختم نہیں ہونی, پھر میری اگلی دعا شروع ہو جانی, اللہ مجھے جہاز پہ خیر سے چڑھا دینا, اللہ خیر سے میں اپنی فلائٹ پکڑ سکوں. اور پھر وہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہونی, جب میں ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گی, جہاز میں بیٹھ جاؤں گی, تو اس وقت دعائیں شروع ہو جائیں گی, اللہ میرا سفر آسان کر دینا, خیر سے گھر پہنچا دینا, سارا امیگریشن کا پروسیس صحیح کرا دینا, آسانی کر دینا, کمفرٹیبل سفر کرنا, کوئی دقت نہ آئے. وہ جب میں سفر سے ختم کر کے وہاں پہ اترنے لگوں گی تو اب یہ ہوگا کہ اللہ گھر خیریت سے پہنچا دینا. گھر پہنچ جاؤں گی تو اس کے بعد میری اگلی دعا ہوگی اللہ اب یہ جتنے دن رہ گئے رمضان سے پہلے کہ اللہ یہ خیر و عافیت کے گزار دینا. اور پھر وہ گزریں گے, ابھی رمضان شروع نہیں ہوگا تو پھر ہوگا کہ اللہ رمضان کو ایمان کے ساتھ اور صحت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اچھی عبادت کرا لینا, اللہ اس میں مغفرت کر لینا. میں نے سوچا میری تو حاجتیں کبھی بھی پوری نہیں ہونی, میں کتنی زیادہ محتاج ہوں, میں اتنی محتاج ہوں. یہ صرف ایک بات ہے, ویسے تو ہم پل پل کے محتاج ہیں, ہم ایک سانس لینے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں, مگر بعض دفعہ ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے کیونکہ سانس آ رہی ہوتی نا آرام سے, جہاں پہ ہم پھنستے ہیں نا, ہماری گردن کہیں پکڑی جاتی ہے نا, وہاں پہ دیکھیں پھر وہاں پہ صحیح پھر واقعی احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے محتاج ہیں. اللہ ہماری محتاجی تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. ہماری ایک چیز شروع ہوتی ہے تو ابھی وہ نہیں ختم ہوتی, دوسری شروع ہو جاتی, دوسری نہیں ختم ہوتی, تیسری شروع ہوتی. اب یہ دیکھ لیں, اب ویسے کئی لوگ اپنے بچوں کے رشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, جب وہ رشتے تلاش کر رہے ہوتے یہی دعائیں تو اللہ رشتہ مل جائے, اللہ اچھا رشتہ مل جائے, اللہ دن اور رات دعائیں ہیں, رات کو بھی آنکھ کھل رہی ہے یہی دعائیں یہی دعائیں. اچھا رشتہ جب مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں پسند کر لیں, ہم نے تو ان کو پسند کر لیا, اب ہو جائے رشتہ, اب وہ ہو گئی, ہاں تو اب یہ ہے کہ اللہ شادی کا دن خیریت سے گزر جائے, شادی ہو گئی تو اللہ اب یہ خوشیوں کے ساتھ بسیں اپنے گھر کے اندر. اچھا وہ خیر سے رخصت ہو گئی تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو صالح نیک اور صحیح سلامت اولاد دے دینا. یعنی یہ سلسلہ ہمارا رکتا ہی نہیں ہے. اور مجھے اتنا شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ میں اتنی محتاج ہوں کہ میری محتاجی ختم نہیں ہو رہی. اس کے باوجود میں تیری ویسی فرما برداری نہیں کر پاتی جیسی ہونی چاہیے, جیسے تیرا حق ہے. اگر انسان اپنے والدین یا اپنے شوہر یا اپنی اولاد کوئی بھی پیارا رشتہ آپ لے, ان کے سامنے آپ اپنی ایک ڈیمانڈ رکھیں, ابھی وہ ختم نہ ہو, ابھی وہ کو کر کے دیں تو آپ دوسری فرمائش لے کے کھڑے ہو جائیں, ابھی وہ اس کو پوری کرنے میں لگے ہوں تو آپ تیسری ایک اور لے آئیں, پھر چوتھی ایک اور لے آئیں. تو وہ بھی تنگ آ جائیں گے اور وہ کہیں گے تمہاری فرمائشیں ہی پوری نہیں ہوتی, تمہاری تو ڈیمانڈیں ہی ختم نہیں ہوتی, وہ آپ کے جتنے مرضی پیارے ہیں. مگر قربان جاؤں سر آپ کے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں دھتکارتا نہیں ہے, کہتا نہیں ہے کہ بار بار آ جاتی, تم تو ایک چیز لے کر آتی تو دوسری تمہاری شروع ہو جاتی, دوسری لاتی تو تیسری شروع ہو جاتی. وہ کبھی یہ نہیں کہتا, حالانکہ ہم کس قدر اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں. ہمارا تو کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں ہم کوئی بھی نافرمانی نہ کریں, جس میں ہم غفلت میں وقت نہ گزاریں. وہ تو کسی شاعر نے کہا نا, جو دم غافل سو دم کافر, جو یہ سانس غفلت میں گزر گئی وہ کافر ہے. تو ہماری تو کتنی سانسیں غفلتوں میں گزرتی ہیں. ہم سے تو کوئی ذرا دیر منہ موڑ دے نا, ہم کہیں جائیں اور کسی کو پتا چل گیا کہ ہم آئے ہیں اور وہ ہمیں پوچھے نا, ہمیں کال نہ کرے,
تو ہم کہتے ہیں اس نے مجھے کال نہیں کی، میں 10 دفعہ اس کو کال نہیں کروں گی. اس نے مجھے نہیں پوچھا، اس کو تو پتا چل گیا کہ میں آئی ہوں، تو اس نے مجھے پوچھا ہی نہیں تو میں بھی اس کو پوچھوں گی. اور وہ رب کتنی دفعہ ہمیں بلاتا ہے، کتنی دفعہ اس کی طرف سے پکار آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کتنی بار اس نے قرآن میں ہمیں پکارا یا ایھا الذین آمنوا. ہم منہ موڑتے ہیں، وہ پھر بھی بلاتا ہے. وہ رمضان بھیج کے ہمیں بلاتا ہے، یہ اس کے بلانے کا انداز ہے. تو وہ ہم سے منہ نہیں موڑتا، ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ مہینہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق بنانے کا مہینہ ہے. وہ تعلق جو ٹوٹ گیا اتنے دنوں میں، اتنے مہینوں میں، وہ جو ہمارا اللہ تعالی کے ساتھ جس طرح مضبوط ہونا چاہیے تعلق اس طرح نہیں رہا، اس تعلق کو بحال کرنے کا مہینہ.